الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعجل فرجهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعجل فرجهم أجمعين أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم أريد أن آمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأسير بسيرة علي بن أبي طالب وعجل فرجهم أجمعين بار دیگر بلندتر صلوات پڑھیے گا صلی اللہ عزیزان گرامی عزادار امام حسین علیہ السلام میں اور آپ مسلسل عزاداری سید الشہداء میں شرکت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ چاہے جیسا بھی موسم ہو چاہے جیسے بھی حالات ہوں ذکر سید الشہداء کبھی رکا نہیں ہے اور ذکر سید الشہداء ہمیشہ
اپنے چاہنے والوں کو چراغ ہدایت بن کر ملا ہے۔ یعنی جب بھی اس پر شہزاد پہ تشریف لائیے گا ہدایت کے نئے دروازے کھلے ہوں گے، سمجھنے کی نئی باتیں سامنے آئیں گی، ایک نئے طریقے سے، ایک نئے زاویے سے وہ بات سمجھ میں آئے گی جو پہلے نہیں آئی۔ یعنی ذکر سید الشہداء وہی ذکر ہے، کوئی نیا ذکر نہیں ہے، لیکن جب بھی اس کو سنا جاتا ہے ایک نئے انداز سے سنا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ زندہ معجزہ ہے کہ انسان جتنی دفعہ بھی اس ذکر کو سنے، جتنی دفعہ بھی تذکرے کو سنے، ہمیشہ ایک تازہ تذکرہ ہوتا ہے اور ایک نئی جہت سے، ایک نئے طریقے سے انسان اس کو سن رہا ہوتا ہے اور اس کی سمجھنے کی صلاحیتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی جو بات پہلے دن سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ دوسرے دن سمجھ آتی ہے، دوسرے دن سمجھ نہیں آئی ہے تیسرے دن سمجھ آ جاتی ہے، تیسرے دن سمجھ نہیں آئی ہے وہ چوتھے دن سمجھ میں آ جاتی ہے، اور یہ سمجھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اچھا ایسا اسکول، اتنا بڑا اسکول آپ نے کہیں دیکھا ہے یا اتنی بڑی کوئی یونیورسٹی دیکھی ہے جس کے اتنے بڑے بڑے کلاس روم ہوں؟ دیکھیں کلاس روم ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک روڈ تک چلے جاتی ہے، پوری کلاس روم ہے، اور یہ کلاس ختم ہوتی ہے دوسری کلاس مرکزی میں شروع ہو جاتی ہے، مرکزی کی ختم ہوتی ہے امامیہ میں شروع ہو جاتی ہے، امامیہ کی ختم ہوتی ہے اسنین میں شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہر جگہ لوگ جا رہے ہیں مسلسل۔ اچھا کہیں پر بھی آپ کو ایسا نہیں مل رہا ہے کہ کہیں سے جناب علی آپ کو یہ بتایا جائے کہ ان کلاسز میں تم شرکت کرو گے تمہیں جناب علی اتنا پیسہ دیا جائے گا، اس کلاس میں جاؤ گے تمہیں یہ جناب علی دنیا کی کوئی چیز تم کو مل جائے گی؟ ایسا ہے کہیں پر؟ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے۔ اچھا کوئی کلاس روم ایسا بھی نہیں ہے کہ جہاں ڈنڈے کے زور پہ کسی کو بلایا جا رہا ہو، نہیں آئے تمہاری ایبسنٹ لگے گی۔ یہ عجیب اسکول ہے، یہ ایک عجیب درسگاہ ہے جہاں آنے کے لیے ہر کوئی تڑپ رہا ہوتا ہے۔ باقی اسکول میں جانے کے لیے دیکھیں ابھی بھی اگر آپ مجھے کہہ دیں کہ صاحب آپ کا اسکول میں دوبارہ سے داخلہ کرا رہے ہیں مولانا سجاد، یقین مانے میرا دم نکل جائے۔ وہ سارا نظام اسکول کا سن کر کے اب مجھے اسکول جانا پڑے گا رائٹ ٹائم، اور اتنی کتاب مجھے پڑھنی پڑے گی، اتنا درس مجھے یاد کر کے سنانا بھی پڑے گا، یقین مانیے گھبرا جاؤں گا میں۔ بلکہ ابھی حال فی الحال میں ایسا میں نے خواب بھی دیکھا جیسے میں نے دوبارہ سے داخلہ ہو گیا ہے میرا کسی اسکول میں، اور میں اس میں ٹینشن میں آیا ہوا تھا جب خواب ہی کے اندر جناب علی اتنا یاد کرنا پڑے گا، اتنا سنانا پڑے گا، اور استاد کو نہ سنا سکا تو کیا حال ہوگا۔ اور کتنے اب تو پہلے تو چلو بچہ تھا کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، اچھا خواب ہی میں سوچ بھی رہا ہوں کہ اب اتنے لوگ مجھے جاننے بھی لگے، سب کو پتہ چل جائے گا، ارے بھائی اس کو تو یاد ہی نہیں ہو رہا سبق، کل ہی تو اس کو سمجھایا تھا، اس کو کتنا کن ذہن ہے کہ اس کو جناب علی سمجھائے جا رہے ہیں لیکن یہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات۔ گھبرا کر میری آنکھ کھلی، جیسے ہی آنکھ کھلی فوراً کہا الحمدللہ، بھلے تیرا شکر ہے کہ یہ خواب ہی تھا، مجھے دوبارہ سے کہیں ایڈمیشن نہیں لینا پڑا۔ لیکن یہ ایک ایسی درسگاہ ہے، دیکھیں کتنی زبردست درسگاہ ہے کہ یہاں آنے کے لیے یہ واحد اسکول ہے جس کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں، واحد کلاس روم ہے جس کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں کب لگے گی یہ کلاس، کب شروع ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی گرمی ہو، ہاں کہتے ہیں ہاں گرمی بھی ہو تب بھی، سردی ہے کہا تب بھی، کیسے ہی حالات ہوں۔ کیا کرونا کا نظام آپ لوگ بھول گئے؟ کرونا کے دور میں کیا ہونا تھا؟ کتنا کہہ رہے تھے کہ صاحب اتنے قریب نہیں بیٹھ، وہ سارے گھس گھس کے بیٹھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مر جاؤ گے، کہا تم مرو گے، ہم جتنے قریب ہوں گے اتنی ہماری حیات میں اضافہ ہوتا ہے، ہم جتنے قریب ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں جب بیماریاں لگ جائیں گی، کہا بیماریاں تمہیں لگ سکتی ہیں، جن کا حسین ہوتا ہے وہ صحت مند ہوتے ہیں۔
انہیں کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے حسین علیہ السلام کی جانب سے. تو لہٰذا وہ ایک تر و تازگی جو آپ کو مل رہی ہے اس فرش اعضا سے، اور اس فرش اعضا سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ ایک تازگی لینی ہے، ایک مزہ لینا ہے. جیسے آپ کو نوحہ سننے سے ایک تازگی ملتی ہے، ماتم کرنے سے ایک تازگی ملتی ہے، صحیح ہے، ایسے ذکر سید الشہداء، یہ ساری چیزیں ایک سسٹم ہے نا. یہ یعنی مجلس بھی سننا ہے، نوحہ بھی سننا ہے، ماتم داری بھی کرنا ہے، جلوس میں شرکت بھی کرنا ہے، جتنی زیارات ہیں ان کو یعنی بوسہ بھی لے لیا، زیارت بھی کر لی، لیکن اب ان کو ایک منزل تک پہنچانا بھی ہے. یعنی کبھی کوئی ایسا جلوس نہیں ہے کہ جس کو آپ منزل تک نہ پہنچانے گئے ہوں. یہ منزل تک پہنچانے والی طاقت دے کون رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس طریقے سے کہ ایک جلوس نکلا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ وہاں تک جائے گا، مجھے وہاں تک جانا ہے، جبکہ واپسی پر آپ اکیلے ہوتے ہیں. واپسی پر آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی، اماری نہیں ہے، ذوالجناح نہیں ہے، تابوت نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ سب کے سب وہاں اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں. اب آپ وہاں سے اکیلے واپس آ رہے ہیں. اکیلے آنے کی بھی طاقت اب آپ کے اندر آ گئی ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون سی روحانی طاقت ہے؟ دیکھو موبائل کے سگنل آپ کو نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ یعنی جس کے پاس بھی موبائل فون ہوتا ہے وہ اپنے موبائل میں سگنل دیکھ لیتا ہے. جس کے گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے وہ وائی فائی کے بھی سگنل دیکھ لیتا ہے. ایک حسینی سگنل ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ کہہ رہے تھے میرے گھر کی جو بیٹری ہے وہ کہیں، ابھی میں کیا تھا مولانا صاحب کے گھر گیا تھا، وہاں جا کے میں اسی ٹینشن میں رہا، اتنی لائٹیں کھولی ہوئی ہیں، یہ کھولا ہوا ہے، پنکھے سارے چل رہے ہیں. ارے بھائی کہیں بیٹری فیوز نہ ہو جائے، کوئی کم نہ ہو جائے. لیکن حسین کے چاہنے والوں کی بیٹریاں جو ہیں یہ کم ہی نہیں ہوتی. یہ جتنا ذکر سنتے ہیں یہ اور بڑھ جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یعنی دوسری اقوام بھی، دوسرے مذاہب والے لوگ بھی آپ کو حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ صبح سے نکلتے ہیں مجلس کرنے کے لیے، ادھر مجلس ادھر مجلس ادھر مجلس ادھر مجلس، یہ تھکتے نہیں ہیں. اور ذکر بھی جب کہ ایک ہی سن رہے ہیں، ایک ہی ذکر سن رہے ہیں، سب جگہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہو رہا ہے، لیکن ہر جگہ کا موضوع اس طریقے سے ہے. یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہر جگہ ذکر وہی ہے، لیکن آپ سنتے کہ او یہ نئی بات ہے، یہ میں نے کبھی نہیں سنی. ایسے مجھے یاد آیا جناب علی کے احادیث میں، روایات میں بعض اوقات ایسا آیا ہے، ایک ایسی سبزی ہے جسے آپ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اس سبزی کے بارے میں احادیث میں آیا، روایات میں آیا، جس بیماری کا تصور کر کے اس سبزی کو کھایا جائے وہ سبزی اسی بیماری کا علاج بن جاتی ہے. اب یہ ایسی کون سی سبزی ہے؟ ہاں جی ایسی سبزی ہے، اکثریت کو نہیں پسند، لیکن حدیث میں اس سبزی کا نام آیا کہ بیگن. ایک ایسی سبزی ہے بیگن جس کے بارے میں اب آپ کہتے ہیں کہ جنت کے، ابھی تک تو آپ نے یہ سنا تھا جنت کے پھل. ارے بھائی جنت میں سبزیاں بھی ہوں گی. اور مزیداری کی بات تو یہ کہ آپ کا شاید جنت میں جا کر بھی دل جل جائے، یہاں پر بھی بیگن کہ یہاں تم سب سے پہلے تو تم دسترخوان امام رضا علیہ السلام، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور آپ کو امام رضا کا دسترخوان نصیب ہو انشاءاللہ. اس دسترخوان پر آپ جب جائیے گا، امام رضا کے دسترخوان پہ جب بھی کھانا بنتا ہے بیگن ضرور ہوتا ہے. اتنی حیرت ہو رہی تھی ہم لوگوں کو وہ دیکھ کر کہ ارے بھائی کوئی مرغ ہو، کوئی مرغے کی ٹانگ لگی ہوئی ہو اس کے اندر، جناب علی اس میں بکرے کا گوشت بھرا ہوا ہو، سب کچھ کہنا وہ سب کچھ ہوگا، لیکن بیگن ضرور ہوگا. آپ کہتے ہیں بیگن شاید ایرانیوں کو بہت پسند ہے. ایرانیوں کو نہیں، ائمہ کو پسند ہے. انبیاء کی غذا ہے، جنت کی سبزیوں میں سے ایک سبزی ہے.
جو سوچ کر بھی آپ کھا لیجئے بیگن کو، جس موسم یعنی موسم آ گیا اس کا، جو بیماری سوچ کر کے پالنے والے مجھے یہ بیماری ہے، اس بیماری سے مجھے نجات عطا فرما، اور آپ نے یہی والی سبزی کھا لی ہے، یقین مانیے آپ کو صحت ملے گی۔ یہاں پر بھی سارا نظام اس طریقے سے چل رہا ہے کہ جس وقت انسان سید الشہداء کے فرش پر آ جاتا ہے اور اپنے کئی گناہ لے کر آتا ہے، بڑے بڑے گناہ لے کر پہنچا ہوا ہوتا ہے انسان، لیکن پروردگار عالم ستار العیوب ہے۔ ستار العیوب کا کیا ترجمہ ہے بچوں؟ پردہ پوشی۔ پردہ پوشی کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ اور اس کو آسان کر لیجئے، جو گناہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھپا کر رکھتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کیا، کسی کو بھی نہیں معلوم ہم نے کیا گناہ کیا۔ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود پھر فرش عزا پر نظر آ رہے ہیں، اور شیطان خوش ہو رہا تھا اپنی بارگاہ میں، شیطان جشن منا رہا تھا پورے سال کہ اب میں نے اس کو تباہ کر دیا ہے، اب میں نے اسے برباد کر دیا ہے، اب میں نے اس کو لقمہ حرام کھلا دیا، اب میں نے اس کو حرام کا مزہ چکھا دیا ہے، اب تو یہ اس فرش پر جا ہی نہیں سکتا۔ ابھی وہ ناک رگڑ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ یہ پھر دوبارہ سے اسی فرش عزا پر پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں کو دوبارہ سے صفر کر لیا ہے، صفر۔ آج میں حدیث میں دیکھ رہا تھا کہ امام باقر علیہ السلام صلی اللہ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مومن علی کا پیروکار، حسن مجتبیٰ کا پیروکار، حسین شہید بے کربلا کا پیروکار، زین العابدین کا پیروکار، کہتے ہیں یہ ہمارے پیروکار جتنے بھی ہیں، یہ گناہ کرنے کے بعد اگر دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی، کہیے گا میرے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ سب مل کر باہر تک، استغفر اللہ واتوب الیہ، کہتے ہیں کہ ہمارا پیروکار، ہمارا چاہنے والا ایک مرتبہ فقط کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پروردگار عالم اتنا عاشق ہے، اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، کہتے ہیں ایک مرتبہ کے استغفار پر کہتا ہے میں نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے، اب تیری گردن پہ کوئی گناہ نہیں ہے، مطمئن ہو جا۔ تو فرش عزا پر آ کر کہہ رہا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو نے یہاں پر اگر توبہ کر لی ہے، حسینی دائرے میں آ کر اگر کوئی توبہ کر لے، چاہے حسین کا اس نے راستہ روکا ہو، یاد ہے نا حر کی توبہ کیسے قبول ہوئی ہے، حر کا جرم کتنا بڑا ہے، اتنا کچھ کرنے کے باوجود یعنی حر نے سارے راستوں کو بند کر دیا ہے، 3 دن کے جو پانی بند تھا اس میں حر شامل ہے، یعنی خیمے ہٹوانے والوں میں حر شامل ہے، پانی کی چاروں طرف سے بندش کرنے میں حر شامل ہے، گھیر کے لانے والوں میں حر شامل ہے، اور اس کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں کیا مولا میری توبہ قبول؟ مولا نے رو کر اس کو کہا حر تو دنیا میں بھی آزاد تھا تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ حر کا کیا مطلب ہے؟ آزاد انسان، جو آزاد ہوتا ہے وہ اس کو حر کہا جاتا ہے، یہ آزاد ہے جناب علی۔ اجی یہ آزاد کیسے ہو گیا؟ حر دائرے میں آ چکا تھا، یہ ولایت کو اس نے پہچان لیا تھا۔ ہم میں سے اور آپ میں پہلے دن شاید آپ کے یہاں بات ہو رہی تھی ولایت کے سلسلے میں، ایک نعرہ ابھی نیا ایجاد ہوا ہے، یہ کچھ میرے گھر میں 15-10 سال ہو رہے ہوں گے، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، ایسا کر کے ہے نا ایک نعرہ، ابھی آیا ہے نا، پہلے نہیں تھا۔ آپ نے بچپن میں سنا تھا؟ نہیں۔ آپ نے سنا تھا؟ نہیں۔ نعرہ ولایت علی ولی اللہ، اس کا انہوں نے نعرہ بھی ایجاد کیا، اس کا جواب بھی انہوں نے ہم کو سکھایا۔ نعرہ بہت زبردست نعرہ، اس میں کوئی شک نہیں، نعرہ ولایت واقعاً علی ولی اللہ، لیکن ولایت کو میں نے اور آپ نے کن معنی میں لیا ہے؟
اگر کوئی پلٹ کر آپ ہی سے پوچھ لے کہ بھئی تم لوگ ولایت کرتے رہتے ہو، تم شیعہ ہو اور تم کہتے ہو ولایت کے منکرین پہ لعنت بے شمار اور ایسے تم نعرے لگاتے ہو، تم شیعہ ہو نا؟ کہ ہاں الحمدللہ شیعہ ہوں۔ اچھا ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کے معنی کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی کیا تعریف کرو گے؟ ولایت کی اگر کوئی ڈیفینیشن آپ سے پوچھ لے کہ ولایت کے معنی کیا ہے، آپ کہیں گے مولا علی، بس مولا علی کہتے بس مولا علی، بس یہ ولایت کے مطلب یہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں تم نے دیکھا نہیں تھا ولایت کا اعلان ہوا تھا، ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا تھا، ہم لوگ وہاں سے ولایت کے قائل ہو گئے، صحیح ہے مولا علی ہیں۔ کیا اعلان ہوا تھا؟ کیا اعلان ہوا تھا؟ من کنت مولا ہو ھذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سب کو بتا دیا، ایک اعلان ہو گیا سب کے اندر، بس خالی علی مولا ہے۔ مولائیت کا کیا معنی ہے؟ مولائیت کا معنی یہ نہیں ہے، یعنی اب میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں کتاب میں آیت اللہ دست غیب شیرازی، کس نے بچے نے یہ نام سنا ہے آیت اللہ دست غیب کا؟ ہاتھ اٹھائے ذرا۔ انا للہ و انا باہر آیت اللہ دست غیب، آپ لوگ جو بیٹھے روڈ پر، وہاں پر بھی چند لوگوں نے نام سنا۔ دیکھیں مولانا ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ سمجھ رہے ہم نے بہت کام کر لیا، ہم سمجھ رہے ہیں ان کو سب کو، یہ سارے آیت اللہ کو جانتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں بیچاروں کو، ہم نے ان کے واقعات نہیں پڑھ کر بتایا، اتنی بڑی بڑی شخصیات گزر گئی ہیں۔ 80 سال کا بوڑھا ہے یہ، 80 سال، شکل دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی 80 سال کا بوڑھے کی شکل، بہت بوڑھے تھے اس میں پھر بھی شاید جوان نظر آ رہے ہوں، یہ پھر بھی شاید ان کی جوانی کی تصویر ہو۔ 80 سال کی عمر میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے آیت اللہ دست غیب کی۔ امام جمعہ تھے، بہت زبردست قسم کی مسجد کو تعمیر کیا، کروایا، اور نیا جس وقت انقلاب اسلامی برپا ہوا نا ایران میں پہلے اسلامی انقلاب تھوڑی تھا، ایران میں تو پہلے جناب علی برطانیہ کی حکومت تھی، امریکہ کی حکومت تھی، وہاں کی خواتین میں پردہ جرم تھا وہاں پر۔ میرے خیال میں تو بچوں کو یہ بھی بتانا پڑے گا پوری بات، ہمیں ایک چیز کا ان کو بتانا پڑے، وہاں کے کیا حالات تھے، انقلاب آیا کیسے وہاں پر۔ علامہ اقبال کا نام کس نے سنا ہے؟ ماشاءاللہ جی، آپ بھی شامل ہیں نا ہمارے ساتھ۔ وہ باہر روڈ پار والوں کو دیکھو، میں آپ تک میری توجہ رہتی ہے، میری توجہ آپ کی جانب بھی رہتی ہے جناب، آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ آپ الگ ہیں، میں آپ تک متوجہ رہتا ہوں، آپ کے سارے چہرے میری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ کے چہرے کے تاثرات میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں بیٹھ کر۔ آپ صلوات پڑھ سکتے ہیں؟ آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، آپ لوگ بالکل خاموش رہیے گا، میں صرف باہر والوں سے اس وقت مخاطب ہوں۔ باہر مومنین جو موجود ہیں ذرا اپنی ایک صلوات تو بلند کریں۔ بارے دیگر بلندتر صلوات، صلی اللہ وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے، ماشاءاللہ۔ مولا آپ کی عزاداری کو یا زندہ 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 مردہ آباد مردہ آباد۔ محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ خیر بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، پھر میں بھی اتنا جناب علی گرمی سے ہلکان ہو جاتا ہوں کہ پھر بات ہی رہ جاتی ہے۔ صحیح، ہم نے چھوڑ دیا، سارے تعارف کو چھوڑ رہے ہیں ابھی۔ آغا دست غیب ایک عظیم ہستی گزر گئے، ایک عظیم شہادت ان کی واقع ہوئی شیراز ایک شہر ہے ایران میں۔ جب اسلامی انقلاب آیا نا تو یہ جتنے بھی منافقین تھے
منافقین کس کو کہا جاتا ہے؟ منافق تو جانتے ہوں گے آپ لوگ، شیعہ تو منافقین سے زیادہ واقف ہیں، نہیں بھئی آپ تو زیادہ واقف ہیں نا منافقین سے اور منافقت سے۔ ایک ہے منافقین، ایک ہے منافقت۔ اچھا یہ منافقت جو ہے ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے اندر بھی منافقت بہت زیادہ، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، دوسروں کو تو ہے ہی جناب علی معاملہ، ہم اپنے معاملات میں بھی بہت زیادہ منافق ہیں جناب علی۔ ایسے ہی منافقین جناب علی وہاں پر بھی موجود تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اسلامی انقلاب کو ختم کر دیا جائے۔ کہنے لگے اسلامی انقلاب کہاں سے ختم ہوگا؟ کہا کہ ان کے ایک ایسے عالم کو قتل کر دیا جائے جس کا اثر ان کی قوم بہت جلدی قبول کر رہی ہے۔ یعنی یہ بوڑھا انسان ہے، 80 سال کا بوڑھا ہے، امام جمعہ ہے، لیکن جس وقت یہ ممبر پر آتا ہے ایسے واعظ و نصیحت کرتا ہے کہ بگڑے ہوئے بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی قوم کو اصلاح کرنے کا ماہر ہو چکا ہے۔ کہا کہ یہ اتنا ماہر ہے کہ اب اگر اس کے وجود زیادہ اور دیر تک رہا تو یہ شاید بہت بڑی تعداد میں منافقین کو مومنین کی فہرست میں لے آئے گا، منافقین کو مومنین کی فہرست میں لے آئے گا۔ لہذا اس وقت کے جتنے بھی منافقین تھے انہوں نے اپنے ایک سازش کو تیار کیا۔ چاہے ہر سازش امریکہ میں تیار ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہر سازش کی ابتدا امریکہ سے ہوتی ہے۔ اور امریکہ کو نوالے کون دیتا ہے؟ بنا بنا کر پیار سے نوالے کھلانے والا کون ہے؟ اس کی اماں اسرائیل، اس کی ماں جو ہے نا، امریکہ کی جو ماں ہے وہ اسرائیل ہے، یہودی ہیں سارے کے سارے۔ خود امریکہ پر بھی ساری حکومت جو کر رہے ہیں پوری اسرائیلی لابی، یہودی لابی جناب علی ان پر عمل پیرا رہتی ہے۔ وہ ہر جگہ ہر حکومت میں ہر جگہ پر ہمارے یہاں بھی دبتی دبتی آوازیں آتی رہے، قبول کر لینا۔ اگر اسرائیل کے وجود کو قبول کر لیں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ ایسی باتیں ہمارے یہاں بھی دبتے دبتے ہو رہی ہیں اور در پردہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان منافقین کو ان کے انجام تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے جناب علی وہ ایک خاتون کو اچھا ہر معاشرے میں غربت ہوتی ہے، چاہے حدیث میں بھی آیا کہ غربت انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے، مومن کی غربت جو ہے اسے کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو انہوں نے جناب علی ایک خاتون جو غریب عورت تھی اس کو انہوں نے رکھا اپنے پاس اور اس کو لالچ دیا کہ بہت کچھ تمہیں دیا۔ اچھا ہر زمانے میں عورت کو لالچ دیا گیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ ان کی زوجہ کو بھی جناب علی لالچ دیا گیا، یہ لالچ ہے جناب علی تم اس کو زہر دے دو۔ حسن مجتبیٰ کو اگر تم نے زہر دے دیا میں تمہاری شادی یزید سے کروں گا۔ اب کس نے کہا؟ ان کے ابا نے کہا۔ تو ہر دور میں عورتوں کو انہوں نے خریدا ہے۔ خود جناب علی اگر آپ دیکھ لیجیے امیر المومنین کا جو قتل کیا جناب علی ابن ملجم نے، وہ بھی ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، وہاں پر بھی اس عورت نے جناب علی اس کو ورغلایا۔ تو عورتیں بہت جلدی بک جایا کرتی ہیں، ان کا ایمان بہت جلدی ناقص ہو جاتا ہے، یہ بہت جلدی گھبرا جاتی ہیں، بہت جلدی ان کے معاملات جو ہے وہ عجیب و غریب ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وجل فرج مجمع۔ لہٰذا اس عورت کو خرید لیا گیا، اس عورت نے جناب علی کسی طریقے سے اپنے جسم میں بارود باندھا، بارود باندھنے کے بعد جیسا ہی آغاز دست غیب نماز پڑھانے کے سلسلے میں اپنے گھر سے پیدل نکلا کرتے تھے، گھر قریبی مسجد قریبی تھی، آقا کو بتایا بھی گیا تھا کہ آقا اس طریقے سے کچھ ہو سکتا ہے۔ آقا نے کہا کہ ہاں جتنے ان کا سیکیورٹی گارڈ وغیرہ جو زمانے میں ہوتے تھے انہوں نے اپنے طور پر احتیاط کری، لیکن وہ خاتون قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ تو کہتے ہیں آقا دست غیب نے اس رات ایک خواب دیکھا، اور حالت خواب میں انہوں نے کچھ اس طریقے سے دیکھا کہ ان کی آنکھ گھبرا کر کھل گئی۔ 80 سال کا بوڑھا ہے، اس نے خواب دیکھا، اور جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو ان کی زبان پر ایک کلمہ جاری تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول کوئی شے نہیں ہے، ولا قوت کوئی طاقت نہیں ہے، الا سوائے باللہ اللہ تعالیٰ کے۔ کون؟ اللہ جو علی العظیم ہے۔
کیسا ترجمہ ہے اس کا؟ آج تک آپ اس ترجمے پر کبھی غور کیا تھا آپ نے؟ لا حول، کوئی کائنات میں شے نہیں، حول کوئی شے نہیں ہے، ولا قوت کوئی طاقت نہیں ہے، الا سوائے باللہ اللہ تعالیٰ کے۔ کون اللہ؟ جو علی العظیم ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ میں اور آپ بعض اوقات تکیہ کلام میں کہتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے یا جو کام ہمیں نہیں کرنا، میاں لاحول پڑھو، کیا بات کر رہے ہو؟ نہیں، ہمارے یہاں یہ کتنا زیادہ یہ لفظ استعمال ہو گیا ہے، میاں لاحول پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میاں دماغ خراب ہو گیا تمہارا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لیکن بعض اوقات آتا ہے نا یہ والا جملہ، کتنی دفعہ آپ نے یہ والا جملہ سنا؟ یہ شیطانی طاقتوں نے کہا کہ اس کو تکیہ کلام بنا لو کسی طریقے سے تاکہ تم اس کی معرفت تک پہنچ ہی نہ سکو، اس کی گہرائی تک تم نہ جا سکو۔ اس کی گہرائی کتنی زبردست ہے، کوئی شے ہے ہی کائنات میں، کوئی شے نہیں ہے کائنات میں، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو علی العظیم ہے۔ یہ کہتے ہوئے آقا کی آنکھ کھلی، آقا کی زوجہ نے اس منظر کو دیکھا، بوڑھی خاتون ہے وہ 75 سال، ان کی 75 سال کی بوڑھی عورت ہے، یا 80 سال کے جناب بوڑھے انسان ہیں، وہ بوڑھی عورت نے اپنے شوہر کو دیکھا اس طریقے سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور دیکھا کہ جس وقت آقا کی آنکھ کھلی ہے آقا کے دونوں ہاتھ سر پر تھے، لا حول ولا قوت، ایسے نگاہ آپ کی زمین کی جانب تھی۔ پریشان ہوئی، کیا ہے؟ خیر تو ہے۔ آقا نے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ آقا کے ساتھ چلنے والا جو خادم ہے، وہ خادم کہتا ہے کہ میں نے آقا کو کبھی اس طریقے سے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج میں نے دیکھا جیسے ہی آقا گھر سے باہر نکلے، پہلا قدم رکھا ہے نماز جمعہ میں جانے کے لیے، جیسے کل ہے نا نماز جمعہ، کل کون کون جا رہا ہے نماز جمعہ میں؟ ہاتھ اٹھائے، سچ بولنا ہے، سچ۔ ہاں جانا ہے نماز جمعہ، جائیے، نماز جمعہ کو آباد کیجئے، جانا چاہیے، کسی بھی طریقے سے جائیں، ہونا چاہیے، یعنی جس کی قوت میں نماز جمعہ اس کو اس جمعے میں جانا چاہیے ہر حالت میں۔ آقا جناب علیہ نماز جمعہ کے لیے جیسے نکلے تو خادم جو ساتھ ساتھ رہتا تھا نا پوری زندگی، اس نے دیکھا کہ آقا نے آج گھر سے بعد جیسے ہی قدم رکھا ہے آقا نے یہی جملہ دوبارہ سے دہرایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد آقا نے آسمان کی جانب نگاہ کر کے دیکھا ہے۔ آپ بھی ذرا ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور یقین مانیں کوئی شے نہیں ہے یہ کہہ کر آسمان کی جانب دیکھیں، پڑھنے والے کچھ بھی نہیں ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جس وقت آپ نماز میں اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا حکم ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا ہاتھوں کو کیسے لے جانا چاہیے؟ اللہ اکبر، حکم کیا ہے شریعت کا؟ مولا نے اللہ اکبر کے کیا آداب بتائیں، آداب اللہ اکبر کیا ہے؟ بچوں دیکھو آج غور سے سنو اس بات کو کہ بعض اوقات آپ لوگوں نے دیکھا نا، آپ لوگ کیسے مسجد میں جب آپ لوگ جاتے ہیں، میں نے بعض بچوں کو اس طریقے سے اللہ اکبر کرتے ہوئے دیکھا، اللہ اکبر، اس کے بعد اس کا ہاتھ نیچے جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید میں جو کانوں کو پکڑ لوں گا تو اس کے بعد میں اللہ اکبر کہوں گا۔ یا بعض لوگوں کو میں نے یہاں سے دیکھا کرتے ہوئے ایسے اللہ اکبر، یہاں سے شروع کیا اور ہاتھ نیچے چلے گا اللہ اکبر، جبکہ یہ نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ میں آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا، تحریر الوسیلہ کتاب، یہاں مولانا لوگ بھی بیٹھے ہیں، ویسے تو استاد بیٹھے ہیں یہاں پر، استاد کی موجودگی میں کیا بتاؤں جناب علی، یہ بچے ہیں، استاد اپنا درس سنا رہا ہوں ان کو، اجازت ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ اکبر کا کم سے کم ایکشن تو تمہیں صحیح آ جائے۔ صحیح ایکشن کیا ہے؟ پہلے تو اللہ اکبر کے ترجمے کو سن لو، ترجمہ ہے کیا؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ بہت بڑا ہے تو اس کا کوئی ایکشن تو ہوگا۔ اب وہ ایکشن یہاں سے شروع ہوتا ہے، آپ کے دونوں ہاتھ زانوں پر ہونے چاہیے، یہ پاؤں کے آگے آپ کے دونوں ہاتھ ایسے ہوں گے، جب آپ اللہ اکبر کہیں یہاں سے کہنا شروع کریں گے اللہ اکبر، یہاں جا کے اکبر ختم ہونا چاہیے۔ اللہ بہت بڑا ہے، آیا مزہ؟
ذرا ایسا کر کے دیکھیے، تھوڑی دیر اپنی کر کے دیکھیے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اب اردو میں اگر آپ اذان اردو میں دینا شروع کریں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، آپ دیکھیں جو دشمن ہوگا، جو نام خدا نہیں لینے والا ہے، جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے غصہ آ جائے گا، یہ کیا طریقہ ہے، 4 مرتبہ یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اب میں اگر آپ لوگوں کے سامنے یہ والا اشارہ اس طرح سے کروں، میری مجلس میں بڑے بڑے لوگ آئے تھے، اگر میں ایسے اشارہ کروں، یہ اشارہ تو میں چھوٹے پن کا کر رہا ہوں، اشارہ میرا چھوٹے پن کا ہے، بڑے بڑے لوگ آئے، مولانا بڑے بڑے کا یہ اشارہ نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ آئے تھے، یہ ہے بڑے بڑے لوگ۔ یہاں پر بھی پروردگار عالم نے کہا اللہ اکبر۔ جب آپ نے کہا اللہ بہت بڑا ہے، آپ کے اندر خود بخود ایسی روحانی طاقت آ جائے گی۔ اسلامی افواج جب بھی حملہ کرتی ہیں مشرکین پر، کافروں پر جب حملہ کرتی ہیں، کافروں کا دم نکل جاتا ہے نعرہ تکبیر سے، نعرہ تکبیر۔ باہر والے دوست نہیں ہیں ہمارے، باہر آپ کو کیا ہو گیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہاں بجلی بھر گئی ہے، ہماری ساری بیٹریاں چارج ہو گئی ہیں، ہم کیا کریں، ہمیں چارجنگ دی گئی ہے یہاں سے۔ لا حول ولا قوت، آج سے اس کا مزہ لینا شروع کیجئے، چاشنی لیجئے، مزہ لیجئے، مزہ۔ لا حول، کوئی شے نہیں ہے، ولا قوت، کوئی طاقت نہیں، الا سوائے باللہ، اللہ تعالیٰ کے۔ کون اللہ؟ جو علی العظیم، بہت عظیم، علی العظیم ہے، اس سے بڑھ کر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ آقا نے آسمان کی جانب دیکھا، اس کلمے کو دہرایا، آگے بڑھے، اور جا کہاں رہے ہیں؟ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ چند قدم گئے تھے، وہ خاتون سامنے سے آئی اور اپنے آپ کو اس نے آ کے بلاسٹ کر دیا، جیسے بلاسٹ کیا۔ 80 سال کے بوڑھے پر اگر کوئی خودکش بمبار آ جائے، اس کا کیا حال ہوگا؟ کتنے ریزہ ہو گیا تھا جسم مبارک آپ کا، کہتے ہیں بڑی مشکلوں، کہتے ہیں کہ آقا کا جس وقت یہ کھولا، دیکھیں علی کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں، علی کا طرز زندگی، زبردست نعرہ ہے، خدا کی قسم۔ اس میں ذرا سا اس کے معنی پہ ترجمہ کی پہ غور کی، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، منافقین کی موت ہے۔ علی کی طرز پر آپ چلنا شروع کر دیں، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ یا بھی آپ طرز زندگی تو کر رہے ہیں آپ۔ علی کا طرز زندگی کیا ہے؟ باطل کو باطل کہہ کے للکارا ہے، منافق کو منافق کہہ کے للکارا ہے، ایسے نہیں کیا انہوں نے، اور جو کیا قربتاً اللہ۔ علی کا طرز زندگی، یہ طرز زندگی ہے، یہ طرز زندگی انہوں نے کیا جناب۔ کیا طرز زندگی ہے؟ ہر وقت علی کہتے ہیں کہ میرے چاہنے والے کو چاہیے ہر لمحے اپنا کفن تیار رکھے۔ کہ مومن کون ہے؟ جس کے سرانے اس کا کفن موجود ہو۔ مومن کون ہے؟ جس کی الماری میں ہینگر پر اس کا کفن، الماری کھولے اور اس میں سے کافور کی خوشبو آ رہی ہو، عورتوں کا تو دم نکل جاتا ہے۔ ہماری خواتین کے پاس اگر جناب علی کافور کی خوشبو آ جائے، وہ کہتے ہیں اللہ معافی بھائی، اللہ بس اللہ خیر کرے، کچھ ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں کافور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہے، کافور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہے، بیگن جنت کی سبزیوں میں سے ایک سبزی ہے، انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ یہاں پہ جناب کافور کے بارے میں بھی ہے کہ یہ کافور کیا چیز ہے؟ کہ جنت کی خوشبو ہے، پرفیوم، جنت کا پرفیوم ہے۔ کہ جب ہماری بارگاہ میں آؤ یہ پرفیوم لگا کر آنا، دنیا کے سارے پرفیوم یہیں رہ جائیں گے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟
سنی ہو شیعہ ہو کوئی بھی ہو کافور لگے گا. بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ کافور لگے گا، کافور لگے گا. کہا یہ کیوں لگے گا؟ کیونکہ یہ وہاں سے آیا ہے. بیری جنت کے درختوں میں سے درخت بیری ہے. کہا غسل بھی ہوگا تمہارا تو بیری کے پتوں سے، بیری کے پتوں کا پانی بنے گا، اس پانی سے بیری کے غسل تم کو دیا جائے گا. کیا کیوں دیا جائے گا؟ کہا اینٹی بائیوٹک ایک طرح سے. کہا یہ میت کو بہت سے جراثیم لگنے سے، میت کو جراثیم لگنے سے بچا لیتا ہے. بھائی ہم تو وہ ہیں جو اپنی میت کو بھی جراثیم نہیں لگنے دیتے، تو ہم اپنے زندوں کو یہ جراثیم کہاں سے لگنے دیں گے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد صلی اللہ. منافقت بیماری ہے، بیماری. رسول اسلام سے پوچھ رہا تھا کوئی شخص یہ منافقت کی کوئی دوا ہے دنیا میں؟ اگر یہ منافقت کی بیماری کسی میں آ جائے اس کا کوئی علاج ہے؟ رسول اللہ نے علاج بھی بتایا ہے. بچوں سنو گے علاج؟ منافقت کا علاج کون کون سننے کو تیار ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باہر والے تو آج زندہ باد بھائی، ماشاءاللہ زندہ باد. واقعی آپ کو دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا، آج مولانا کو کہہ رہا تھا میرا ممبر بھی بھائی باہر ہی لے آؤ تاکہ ہم اور آپ سارے مل کر فریش ایئر میں بیٹھ جائیں. پھر مولانا نے مجھے بتایا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ لوگوں کے راستوں کو بند نہیں کرنا چاہیے. واقعی عملی طور پہ انہوں نے کام کر کے دکھایا. دیکھیں وہاں تک بیٹھے ہوئے بیچ کا راستہ کھولا ہوا ہے، انہوں نے بیچ کا راستہ کھولا ہوا ہے. البتہ دائیں بائیں تھوڑے سے کچھ بچے ہیں روک لیتے ہیں کسی نہ کسی کو آنے سے. بچے تو پھر بچے ہی ہیں. تو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے منافقت جیسی بیماری آ جائے جو کہ ہمارے اندر موجود ہے بھائی ہے. ڈر کیوں رہے ہو گردن ہلانے سے؟ باہر نکل کر کہتے ہو نا یار یہ کوئی مجلس پڑی، یہی تو منافقت ہے. یہی تو منافقت ہے. یعنی بیٹھتے بھی ہو سنتے بھی ہو پھر باہر نکل کر ہائے 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 یہ کیا پڑھ کر چلے گئے، یا یہ کر کیا رہے ہیں، کوئی ہے ان کو روکنے والا، کوئی ہے ان کو ٹوکنے والا. اللہ بابا یہی تو منافقت ہے. اب مولا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا اس بیماری سے کسی طریقے سے نکل جائے. مولا اس کی کیا دوا ہے؟ مولا اس کا دوا بتا دیجئے. مولا نے ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو کہ منافقت کی بیماری سے نکل جاؤ تمہیں چاہیے بلند آواز سے محمد اور آل محمد پر درود پڑھا کرو. صلی اللہ وجل فرج مجمع. اب پتہ چلا کہ ہمارا عالم، ہمارا ذاکر، ہمارے علامہ حضرات منبر پر بیٹھ کر یہ بات بار بار کیوں کہتے ہیں؟ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ وآلہ محمد. وہ بار بار بلند تر اس لیے کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بابا شیطان کسی لمحے چھوڑتا نہیں ہے، مجلس بھی سن رہے ہیں برابر والے کو کونی بھی مار رہا ہے. یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، کوئی بات ہے؟ یہ منافقت آ گئی. جیسے ہی آئی اس نے کہا بلند تر صلوات، دوبارہ سے نکل گئی. جیسے ہی کہا اس نے ذرا سا بھی بلند تر صلوات، تھوڑا سا کہا وہ فوراً نکل گئی. جناب بچوں سیکھ لو، اتنی معمولی سی باتیں ہیں. آگے کا سارا جتنا سفر ہم کو ایام اعضاء کا کرنا ہے اس میں ہمیں سیکھ کر جانا ہے. ایام اعضاء میں ہم کو اس طریقے سے اپنے آپ کو سارے نظام کو لے کر چلنا ہے کہ کسی طریقے یہ ساری بیماریاں نکلے. وہ آغا دستغیب کی اس حدیث کے بارے میں چل رہی تھی جس کو سنانے جا رہا ہوں، جس کو سننے کے بعد حالتیں خراب ہوتی چلی جائیں گی. جناب ایک صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد. والی محمد وجل فرجهم اجمعین. یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہیے ماشاءاللہ. یہ جناب علی یہاں پہ ساری معاملہ یہاں پر آ گیا ہے کہ بات ہماری کہاں سے چلی تھی؟ ولایت سے. کہ ولایت کے معنی کیا ہیں؟ کہ ولایت کے معنی محبت علی تو ہے
لیکن خالی محبت علی پر آ کر یہ معنی رک نہیں گیا ہے، اسٹاپ نہیں ہو گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولایت کا معنی یہ نہیں ہے کہ خالی محبت کا، دینی امور میں جتنے دین کے کام ہیں اس کی پیروی کرنا، جن چیزوں کا امر، جن چیزوں کا حکم دیا پروردگار عالم نے ان کا کما حق ہو حق بجا لانا، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے دور رہنا، جن جن چیزوں سے منع کیا ہے اگر آپ اس سے دور ہیں آپ ولایتی ہیں، جن چیزوں کا انہوں نے حکم دیا کہ یہ کام انجام دینا ہی ہے آپ دے رہے آپ ولایتی ہیں۔ آپ کے لیے نعرے کا وہ نہیں ہے، خالی نعرہ لگانے سے ولایتی نہیں بن جاتے، عمل کرنا پڑتا ہے۔ مولا کہہ رہے تمہیں عمل کرنا پڑے گا، اگر تم عمل میں کامیاب ہو گئے تم ولایت امیر المومنین پر آ گئے۔ عمل شرط ہے میرے بچوں، میرے جوانوں، بغیر عمل کے معاملہ حل نہیں ہو سکے گا۔ جس طریقے سے ایک بیج زمین میں بوئے بغیر پودا نہیں بن سکتا، بیج ہے نا چھوٹا سا، جب تک آپ اس کو زمین میں نہیں بوئیں گے اور خالی بول لینے سے پودا بن جائے گا، کہا کہ نہیں، بونے کے بعد اس کو پانی بھی دینا ہے، خالی پانی دینے سے نہیں، خالی پانی نہیں، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پانی دینا ہے۔ یہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پانی دینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ آپ نے فجر میں پانی دیا، ایک دفعہ ظہرین میں دیا، ایک دفعہ مغربین میں دیا۔ ہاں نہیں سمجھے نا بات کو، وضو یہ جو 5 نمازوں کے لیے جو تم 3 مرتبہ وضو کر رہے ہو، اس وضو کو شرط قرار دے دیا ہے، اس نماز کو انہوں نے شرط قرار دے دیا ہے۔ نماز کو اگر تم نے قائم کر لیا میرے بچوں، عزاداری سید الشہداء نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت۔ دوبارہ سنیے، نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت۔ یہ بھی نعرہ اچھا ہے، ایسے نعرے نہیں پڑھتے، ایسے نعروں کو رواج نہیں دیا جاتا کہ بھئی عزاداری ہر وقت، نماز بر وقت۔ نماز کا ٹائم ہوگا، نماز پڑھنا پڑے گی، نہیں پڑھو گے نماز عصر کا کل عذاب سنا ہے نا، نماز عصر کا عذاب کل کس کس کو یاد ہے کل کی مجلس میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، باہر سبحان اللہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ عصر ہے نماز، نماز عصر کو جان بوجھ کر جو چھوڑ رہا ہے کتنے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ زنا کاری کری ہے، حرام کی اولاد پیدا کری ہے، بچے کو قتل کیا ہے، قتل کرنے کے بعد سرکے میں ڈال کر پورے شہر کو پلایا ہے، نجاست پلائی ہے، یہ نجاست پلا دی، پورے شہر کے ایمان کو برباد کر دیا ہے۔ وہ کہیں گے تم نے نماز عصر کو تم نے چھوڑ دیا تھا۔ نماز آغاز دستغیر نماز کے لیے جا رہے ہیں، کہتے گئے جناب علی، جا کر آپ کی شہادت واقع ہو گئی، شہادت کے بعد بات ہماری شروع ہو گئی تھی کہاں سے؟ کفن سے۔ مومن وہ ہے جس کے بعد کفن اس کا ہر وقت تیار ہو۔ کہا کہ آقا کے کفن میں سے، آقا دستغیر کے کفن میں سے ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل نکلی تھی، ایک شیشے کا برتن تھا، اور سب لوگ پریشان تھے کہ یہ آقا نے اپنے کفن کے ساتھ یہ شیشے کا برتن کیوں رکھا ہے؟ آقا کو دفن کر دیا گیا، اس برتن کو سنبھال کر رکھا گیا کہ نہ جانے اس کی کیا معرفت ہے، اس کو کیوں آقا نے رکھا ہے؟ کہتے ہیں دفن کے 3 دن کے بعد اہل محلہ یہاں رہتے تھے، یہ محلے کی چند خواتین، محلے کے چند مرد، محلے کے چند بزرگ، ان کے خواب میں آقا دست غیب تشریف لائے، اور خواب میں تشریف لانے کے بعد آقا دست غیب نے کہا میرے کفن کے ساتھ جو ایک شیشے کا برتن رکھا گیا تھا کیا اسے تم نے سنبھال کے رکھا ہے؟ یہ خواب میں چند لوگوں نے اس طرح کا خواب دیکھا، جاؤ جا کے دیکھو کہ آیا وہ برتن موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں برتن موجود ہے۔ کہا یہ برتن موجود ہے جس وقت میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے، یہ بم بلاسٹ کے سلسلے میں جتنے میرے جسم کے بہت چھوٹے چھوٹے میرے جسم کے ذرات تمہارے گھر کی دیواروں میں لگ گئے،
جب تک وہ ٹکڑے جمع نہیں کرو گے، فلاں کی دیوار کے پاس جاؤ، فلاں کی چھت پر جاؤ، اور آگے محلے میں چلے جاؤ، میرے جسم کے ٹکڑے اڑ اڑ کر نہ جانے کہاں تک پہنچے، جاؤ ایک ایک جگہ کا خواب میں آ کر آقا دست غیب بتا رہے ہیں، فلاں دیوار پر، فلاں کوچے میں، فلاں کی چھت پر چلے جاؤ، ایک ایک جگہ سے جا کر خون آلود جسم کے ٹکڑے بوٹیاں بوٹیاں ہو گئیں، جب وہ سارے ٹکڑے جمع کیے گئے، جب جمع کر کے لائے گئے، دیکھا جو شیشے کا برتن تھا اس کی مقدار برابر۔ یہ روحانیت ہے، یہ بتایا جاتا ہے، ائمہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری خواہش تھی کہ میرے جسم کو پامال ہو جاؤ۔ مولا حسین جیسے آپ کی شہادت واقع ہو گئی، مولا میری شہادت اس طریقے سے ہو جائے، مولا میں آپ کا خادم ہوں، مولا میں آپ کا چاہنے والوں میں سے ہوں۔ یہ عملی لوگ ہیں، میری اور آپ کی کبھی تمنا رہی ہے، ہم اور آپ شہادت کے متمنی ہیں، لیکن ہماری حالت نہیں ہوتی ایسی شہادت کے لیے۔ اگر کوئی بچہ، کوئی جوان شہادت کا متمنی ہے، میرے بچوں اگر تمہیں شہادت چاہیے تمہیں ہر وقت باوضو رہنا ہوگا۔ جو ہر وقت باوضو رہتا ہے ملائکہ کا اس کے پاس آنا جانا رہتا ہے، جو ہر وقت باوضو رہتا ہے رحمتیں اس کو گھیر کے رکھتی ہیں، اور کائنات کی بڑی رحمتوں میں سے بہت بڑی رحمت شہادت، اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت شہادت ہے۔ جس کو شہادت مل جائے، کس کس کو شہادت مل رہی تھی، کیا ہو رہا تھا؟ کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں حبیب کے آپ نے مصائب کو سن لیا، لیکن میں وہاں پر پڑھ رہا تھا حبیب ابن مظاہر کے مصائب کو۔ اب جب چاہتا ہوں کہ ایک ایسا چھپا ہوا کوئی شہید آپ کے سامنے لایا جائے جس کو آپ سنیں، گریہ ازاری کریں۔ بچوں جوانوں جب آپ کے سامنے مصائب ہوتے ہیں نا، آپ کو رونا نہ بھی آئے، آپ بار بار حسین کی مظلومیت کو یاد کریں۔ ہمارے دل شقی ہو چکے ہیں، ہماری آنکھوں نے اتنا زیادہ گناہ کر لیا ہے کہ ان آنکھوں کے اب آنسو خشک ہو جاتے ہیں، بعض اوقات رونے کا دل بھی چاہے نہیں رونا آ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہ رونا ہے، لیکن آپ اپنے گھر کے کسی بہترین فرد کا تصور کیجئے، اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو جائے، کہ تمہارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے کا، انہیں دیکھ کر علی اصغر کو یاد کرو۔ تمہارے پاس اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو جناب 13 سال کا بھی اگر کوئی بچہ تمہیں نظر آئے تو قاسم کو یاد کرو، 10 سال کا کوئی بچہ نظر آئے عبداللہ کو یاد کرو، عبداللہ ابن حسن، ان کی بھی بڑی زبردست شہادت ہے۔ کہتے ہیں ان کے پاس ایک غلام تھا، غلام کس کے پاس تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری کے پاس۔ انہوں نے وہ غلام امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر دیا، اس غلام نے امیر المومنین کی خدمت کی، جناب زہرا کی خدمت کی۔ کہتے ہیں جس وقت امیر المومنین کا انتقال ہوا، وہ غلام خود بخود امام حسن مجتبیٰ کے پاس آ گیا، ان کی خدمت میں آ گیا، کہا امام حسن مجتبیٰ کی خدمت کرتے کرتے امام حسن کی شہادت ہوئی، یہ غلام خود بخود امام حسین کی خدمت تک پہنچ گیا ہے۔ بتائیں جس نے امیر المومنین کی زیارت کی ہو اس کا کیا مقام ہوگا، جس نے حسن مجتبیٰ کی زیارت کی اس کا کیا مقام ہوگا، جس نے حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کا کیا مقام ہوگا۔ کیا کون غلام؟ کا جان، سیاہ پوست غلام جان، کتنی خدمت کری اس نے امیر المومنین کی، کتنی خدمت کی اس نے حسن مجتبیٰ کی، کتنی خدمت کی امام حسین علیہ السلام کی۔ کہتے ہیں روز عاشور یہ جان، جس دن مولا نے امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہرین کو ادا کیا ہے اور بڑے بڑے اصحاب شہید ہو گئے، جان تڑپ رہا تھا یہ منظر دیکھ کر، مولا صبح سے میں شہادتوں کے منظر کو دیکھ رہا ہوں، مولا میری باری کب آئے گی۔ حسین نے رونا شروع کر دیا، روتے جاتے تھے، رو رو کے جان کو کہتے جان تو ضعیف ہو گیا ہے۔ پتہ ہے جان کی کتنی عمر؟ 80 سال کا بوڑھا ہے جان۔ 80 سال کے کسی بوڑھے کو آپ اپنی نگاہوں میں لائیے، آپ اپنے بابا کو نگاہوں میں لے کر آئیے کہ کتنا بوڑھا باپ ہے، یا اپنے دادا کو نگاہوں میں لے کر آئیے کہ ہاں یہ دادا ہے، شاید یہ 80 سال کا ہوگا۔ اچھا اتنے بوڑھے ہوں گے جان کا کہ ہاں اتنا بوڑھا ہے جان۔ جان رو رہا ہے، مولا کے پاس آئے، مولا اجازت دیجئے۔ مولا نے کہا نہیں جان تو بوڑھا ہو چکا ہے، ویسے بھی تجھ پر سے جہاد ساخت ہو گیا، جان میں نے تجھے آزاد کیا، جا جان چلا جا، کربلا سے چلا جا، دور چلا جا۔ جان رونے لگا ہے، مولا آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، مولا اصل خدمت تو اب ہے،
کہ علی اکبر کی موجودگی میں مجھے شہادت مل جائے. مولا میں یہ علی اکبر کو اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں. مولا میں عباس کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں. مولا مجھے موقع دے دیے. امام حسین علیہ السلام نے بار بار جون کو منع کر رہے تھے. آخر میں جون رونے لگا. جب رونے لگا ہے نا جون، مولا نے پوچھا جون کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہتا مولا مجھے معلوم ہے میں سیاہ پوست ہوں، مولا میرا رتبہ کم ہے، مولا میرے جسم سے بدبو آتی ہے، مولا آپ کا جسم اتنا طیب اور طاہر ہے، آپ پنجتن والے ہیں، مولا میرا گندا سا خون کہیں آپ کے ساتھ مل نہ جائے. اتنا سننا تھا مولا حسین نے جون کی پیشانی کو چوم لیا ہے. جون تیرا رتبہ بڑا ہے، جون یہ تم نے کیا کہہ دیا، جون تیرے حق میں دعا ہے. کہتے ہیں کہ جیسے جیسے جون جہاد کرتا جا رہا تھا، روایت بتاتی ایسے ایسے جون کے چہرے پہ نور میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. آخر میں جون کتنی جہاد کرتا، آخر میں کہتا ہے میرے مولا میرے آقا اپنے غلام کا آخری سلام تو لے لیجئے. مولا حسین آگے پہنچے، آگے پہنچ کر جون کا سر اپنی گود میں رکھا. جون نے جو اپنے چہرے پر گرم گرم آنسو گرتے ہوئے محسوس کیے، جون نے آنکھوں کو کھول لیا، حیران ہو کے دیکھ رہا تھا مولا میں غلام ہوں، مولا اتنا رتبہ آپ نے مجھے اپنی گود میں لے لیا ہے. کہ جون تم میرے بھائی ہو. جون اب تم میرے بھائی ہو، جون تم میرے غلام نہیں ہو. اللہ اکبر. مولا حسین کہتے ہیں اسی وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پالنے والے جون کے خون میں خوشبو عطا فرما دے. جون کے جسم سے خوشبو آنے لگے. روایت کیا، ابھی آپ لوگ کربلا جائیے گا، کربلا میں کبھی کبھی انسان کو ایک عجیب خوشبو آتی ہے. وہ کہتے ہیں ایسی خوشبو ہے جو عطر کی بھی نہیں ہے، ایک ایسی خوشبو ہے جیسے جنت سے آ رہی ہو. مولا جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں یہ جون کے جسم سے نکلنے والی خوشبو ہے، یہ آج تک موجود ہے. مولا جون کے سرانے پہنچے ہوئے ہیں، جون کو تسلی دے رہے ہیں، جون تیرا رتبہ بہت بلند ہے، تو نے میرے بابا کی خدمت کی، تو نے میرے بھائی حسن مصطفیٰ کی خدمت کی. جون کہتے ہیں مولا مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ کے نانا رسول اللہ میرے استقبال کے لیے آئے، جون کے استقبال کے لیے امیر المومنین آئے. ارے حسن مجتبیٰ آب کوثر لے کر پہنچے ہیں، میں کہوں گا سکینہ ارے آپ کی پیاس کب بجھے گی. انا للہ وانا الیہ راجعون رضان بقضائہ وتسلیما امرہ. بلے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا. مولا حسین یہاں جتنے بھی آئے ہیں مولا ہم آپ کے غلام ہیں. مولا جو آپ نے جون کو خوشبو عطا فرمائی ہے مولا ہمیں بھی وہ خوشبو عطا فرمائیے. مولا وہ رتبہ ہمیں بھی دلوائیے. مولا ہماری عزاداری کو قبول کیجئے. مولا ہمارے آنسوؤں کو ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار دلوائیے. مولا 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 ہماری عزاداری کو خلوص سے اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، تمام خدمت گزاروں کی حفاظت فرما، ہمارے جلوسوں کی حفاظت فرما. آنے والے ہمارے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے. پوری کائنات میں عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما. مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیابی کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات.